الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے افراد کا ذکر کیا گیا. ایک وہ جو کھلے اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ کافر تھے، بلکہ یوں کہہ لیجیے سب سے پہلے وہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق بخشی اور وہ ایمان لے آئے. دوسرا طبقہ وہ جو پکے کافروں کا تھا، اور تیسرا طبقہ وہ جو منافقوں کا تھا. جب بھی حق کی دعوت دی جائے گی اور جب بھی کوئی انقلابی تحریک دعوت حق کی بنیاد پر شروع ہوگی اور اپنا کچھ سفر طے کر لے گی، دعوت کی محنت تھوڑا سا پھل لانے لگے گی، کچھ بہار آنے لگے گی، تو یہ تینوں قسم کے افراد اس تحریک میں سامنے آئیں گے، موجود ہوں گے. کچھ سچے دل سے ساتھ دینے والے، کچھ پوری ضد کے ساتھ انکار کرنے والے، اور تیسرے منافق 2 کشتیوں کے سوار. یہاں پر جب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تھوڑی دیر کے لیے بیان کا رخ یہود سے ہٹا کر دوسرے انسانوں کی طرف کیا ہے. یہاں سے دعوت دی جا رہی ہے دین کی، اور اس دعوت کے مخاطبین تو تمام ہی ہیں، چاہے مشرک ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں. لیکن چونکہ یہود تو اپنی ضد کی وجہ سے محروم ہو ہی گئے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے بھی جیسا کہ اشارہ ملتا ہے، اور کلام کی ترتیب بھی یہ بتلاتی ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پر مخاطب کر رہے ہیں یا ایھا الناس کہہ کر بنو اسماعیل کو. میں نے ابتدا میں بتلایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل 2 بڑی بڑی شاخوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک بنو اسرائیل اور دوسرے بنو اسماعیل. جہاں کہا جاتا ہے یا بنی اسرائیل تو وہاں مخاطب ہوتے ہیں بنو اسرائیل، اور قرآن کریم میں جہاں کہا جاتا ہے یا ایھا الناس تو اس سے مخاطب ہوتے ہیں بنو اسماعیل، یا کہہ لیجئے قریش مکہ، یا کہہ لیجئے عرب والے.
اگرچہ یا ایھا الناس کا لفظ عام ہے اور تمام انسان اس سے مراد ہیں، تو یہاں بنو اسماعیل کو دعوت دی جا رہی ہے، اور کلام کی ترتیب یہ بتلا رہی ہے کہ بنو اسماعیل سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنو اسماعیل، یہودی تو حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اس سچی دعوت سے محروم ہو رہے ہیں، اور وہ تو سب کچھ جاننے کے باوجود حسد کی وجہ سے اور تکبر کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں، لیکن یہ دولت جو تمہارے گھر میں اتری ہے تم اس سے محروم نہ ہونا۔ بنو اسرائیل کو معلوم تھا، یہودیوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، اور انہیں خوب اچھی طرح سے معلوم تھا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا کلام ہے، لیکن وہ تو تکبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے محروم ہوئے۔ لیکن یہاں بنو اسماعیل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے گھر میں جو دولت اتری ہے تم اس سے محروم نہ ہو جانا، کہ کہیں تم بھی یہود کے پیچھے لگو اور ان کی طرح انکار کر بیٹھو، تو تم ہرگز محروم نہ ہونا۔ بنو اسماعیل کو دعوت دی جا رہی ہے۔ دین کے بڑے بڑے شعبے تین ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں: توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ اس رکوع میں ان تینوں بنیادی عقیدوں کی دعوت دی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یہ توحید کی دعوت ہے۔ پھر اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں سے دعوت دی جا رہی ہے ایمان بالرسالہ کی، کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو قرآن کا بھی ذکر آ گیا اور اپنے اس بندے کا بھی ذکر آ گیا جس پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو یہ اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رسالت۔ پھر آگے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں سے تیسرے عقیدے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس تیسرے عقیدے کا نام ہے آخرت۔ پھر اس کے بعد ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، وہاں سے رکوع کے اختتام تک چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں، چند اشکالات ہیں جن کو حل کیا جا رہا ہے۔ یہ اس رکوع کی ترتیب ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس رکوع کا نام رکھ سکتے ہیں بنو اسماعیل سے خطاب۔ پوری سورت کا رخ ہے یہود کی طرف، بنو اسرائیل کی طرف، لیکن اس رکوع میں خطاب بنو اسرائیل سے ہٹ کر بنو اسماعیل کی طرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور بنایا تمہارے لیے آسمان کو چھت، فاخرج به من وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا اوپر سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کی بدولت زمین سے پھل نکالے جو تمہاری روزی ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، سو اللہ کے ہمسر اور اللہ کے مد مقابل کسی کو نہ ٹھہرانا، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔
جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ ٹھہرانا۔ توحید کا ہمارا عقیدہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہمارا توحید پر ایمان ہے تو ہم 3 چیزوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم خدا کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا، چلانے والا ہے۔ دوسرا ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا، وہ چلانے والا وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس عقیدے کا تیسرا جز یہ ہے کہ پھر ہم اس کی کچھ مخصوص صفات کو مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ اپنی ان صفات میں یکتا ہے، جیسے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی وہ اپنی مخصوص صفات میں بھی اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ عقیدے کے 3 جز ہو گئے۔ پہلا جز یہ کہ خدا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا تنہا ہے، تیسرا یہ کہ وہ اپنی مخصوص صفات میں بھی اسی طرح اکیلا اور تنہا ہے جیسا کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا تنہا ہے۔ تو پہلے جز کو سمجھیے۔ پہلا جز ہمارا یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا اس کائنات کا کوئی خدا ہے؟ دلیل دیجئے کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ لمبا واقعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل یہ دی کہ دیکھو، ایک کشتی کسی کے بنائے بغیر اور کسی کے چلائے بغیر بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، تو یہ پوری کائنات کسی کے بنائے چلائے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی کشتی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، نہ کوئی اس کا چلانے والا ہے، خود ہی بنی ہے، خود ہی چل رہی ہے، تو لوگ کہیں گے بے عقلی کی بات کر رہا ہے۔ جب ایک کشتی کے بارے میں یہ عقیدہ بے عقلی ہے تو اس پوری کائنات کے بارے میں یہ عقیدہ یقیناً بے عقلی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتلائیے کہ خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا میرے نزدیک خدا کے وجود کی دلیل ہے لوگوں کی مختلف زبانیں، عجیب عجیب زبانیں ہیں، اور دنیا میں دیکھیے کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ یہ تمام کی تمام زبانیں دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ کس طرح کہ زبانوں کو دیکھو، ایک دوسرے سے بالکل مختلف، بالکل الگ تھلگ۔ الحمدللہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، لیکن چھوٹا سا مدرسہ چھوٹا سا پاکستان ہے، ہر قوم کے اور ہر علاقے کے بچے موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک بروہی بچہ گھر پہ آیا تو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ اس کی زبان کون سی ہے؟ بتلایا کہ اس کی زبان بروہی ہے۔ تو انہوں نے ویسے ہی کہا کہ میں کچھ لفظ سیکھ لوں گی، اچھا ہے۔ اس سے کہا کیا حال ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے بتلایا کہ کیا حال ہے کو کہتے ہیں اماروس۔ تو گھر والے ایک دم حیران ہو کے دیکھنے لگے، کہنے لگے بالکل ہی مختلف ہے، یہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں۔ میں نے کہا پاکستان میں رہتے ہیں، بالکل قریب سانگڑ کا ہے۔ یہ کتنی زبانیں ہیں، اور تمام کی تمام زبانیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، کہیں تھوڑا بہت مل جاتی ہیں، کہیں بالکل الگ تھلگ ہو جاتی ہیں۔ انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لے ایک زبان پیدا نہیں کر سکتا۔ شاید آپ کے علم میں ہو اور بعض ساتھیوں نے مطالعہ کیا ہو، سن 60 کے اندر، جو 60 اور 70 کی درمیانی دہائی ہے، اس میں ایک تحریک چلی تھی کہ جناب پوری دنیا کی ایک علمی زبان ہونی چاہیے، علمی زبان ایک ہونی چاہیے کہ جو بھی سائنسی مقالات لکھے جائیں یا جو بھی معاشرتی علوم پر جدید تحقیقات ہوں تو وہ اس زبان میں لکھی جائیں، اور پوری دنیا کی علمی زبان ایک ہونی چاہیے۔ اس پر بڑا خرچہ کیا گیا، بہت پڑھے لکھے لوگوں کا ایک بورڈ قائم کیا گیا،
اور ان سے کہا گیا کہ آپ نے ایک زبان ایجاد کرنی ہے. زبان ایجاد ہوئی, اس کا نام رکھا گیا اسپرانتو. اسپرانتو کو انتہائی پڑھے لکھے, انتہائی ذہین, انتہائی تجربہ کار لوگوں نے تیار کیا تھا, اور ایک دم سے پیدا نہیں کیا تھا بلکہ مدد لی تھی دوسری زبانوں کی, پھر ایک زبان کو تیار کیا تھا. لیکن وہ جب تیار ہوئی اس وقت سے اب تک دفن ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور اب دنیا نے یہ خیال ذہن سے نکال ہی دیا. کوشش کی تھی ایک, اور وہ کوشش محفوظ ہے, ختم نہیں ہوئی. کتب خانوں کے اندر اسپرانتو کی پوری داستان مل جاتی ہے, لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے زبانوں کا اختلاف, کہ دیکھو کتنی زبانیں ہیں اور یہ زبانیں ایک دوسرے سے بالکل الگ مزاج رکھتے ہوئے یہ بتلا رہی ہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کسی زبان کا مذاق اڑاتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی پیدا کی ہوئی ایک چیز کا مذاق اڑاتا ہے. اس لیے کہ سب چیزیں شاید انسان بنا لیں گے, لباس بھی بنا لیں گے, اور ہو سکتا ہے کسی وقت میں شکل و صورت بھی بنانے لگے, لیکن زبانیں اللہ سبحانہ و تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں. اور جو بھی زبان ہے اور جہاں پر بھی بولی جاتی ہے وہ اس اعتبار سے بہت پیاری لگنی چاہیے کہ میرے رب نے اس کو پیدا کیا ہے اپنے خالص کمال سے. امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا شہتوت کا پتا. کہ جی شہتوت کا پتا؟ فرمایا دیکھو یہی شہتوت کا پتا ہے, بکری کو کھلاؤ مینگنیاں کرے گی, گائے کو کھلاؤ گوبر کرے گی. یہی شہتوت کا پتا ہے, اس پر ریشم کا کیڑا بٹھا دو وہ ریشم پیدا کرے گا. اسی شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی چوسے گی, شہد تیار ہو جائے گا. ایک ہی خوراک ہے لیکن ایک معدے میں جا کر کچھ اور بن رہی ہے اور دوسرے معدے میں جا کر کچھ اور بن رہی ہے. فرمایا پتہ چلتا ہے شہتوت کے پتے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی زبردست بنانے والا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے یہ سوال آیا تو انہوں نے فرمایا خدا کے وجود کی دلیل ہے بالکل بند انڈے سے زندہ بچے کا نکل آنا. انڈا ہوتا ہے نا, دیکھیے اس کی ایک اوپر والی تہ ہے, پھر اس کے اندر ایک نہایت محفوظ جھلی ہوتی ہے. اگر سوئی کا معمولی سا سوراخ بھی انڈے میں ہو جائے گا کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا. اس میں بچہ پیدا تب ہوگا جب وہ بالکل بند ہو, جھلی بھی سلامت ہو, اوپر کا خول بھی سلامت ہو. اب اس انڈے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایک جیتا جاگتا بچہ رکھ دیتے, پھر وقت مقررہ پر وہ بچہ اس سے باہر نکل آتا ہے. اور انڈے صرف پرندوں کے نہیں ہوتے, عورت کے رحم میں بھی انسانی جسم جس کے اندر تیار ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک انڈا ہے. بس کچھ جانداروں کا انڈا ان کے بدن میں ہی تیار ہو جاتا ہے اور پرندوں کا انڈا باہر آ جاتا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی انڈا بتلاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے, کہ بالکل بند اور چاروں طرف سے سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں, لیکن وہ انڈا پھٹتا ہے اور اس سے ایک جیتا جاگتا چوزا نکل آتا ہے. اسی چوزے کو دوبارہ بند کر دو اور چاروں طرف سے سیل کر دو, ذرا سی دیر میں مر جائے گا. اب اسے سانس لینے کے لیے ضرورت ہے, لیکن جب تک وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بنائے ہوئے زبردست قلعے میں تھا, سب چیزوں سے بے نیاز, وہاں کائنات کا خالق اس کے لیے غذا کا بھی اہتمام کر رہا تھا, اس کے لیے ہوا کا بھی اہتمام کر رہا تھا. تو یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا موجود ہے. اسی کے ساتھ پھر دوسرا عقیدہ کہ جو بنانے والا ہے وہ اپنی ذات میں یکتا اور تنہا ہے. ایک عربی شاعر کا شعر ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ,
کہ کائنات کی ہر چیز میں بنانے والے کی نشانی موجود ہے، اور وہ نشانی یہ بھی بتلا رہی ہے کہ بنانے والا اکیلا ہے، ایک یکتا ہے۔ اس کی ایک دلیل تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمائی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات کا اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ بھی کوئی معبود اور الہ ہوتا تو یہ آسمان و زمین بگاڑ کا شکار ہو جاتے۔ یہ کائنات جس ترتیب اور توازن کے ساتھ چل رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کے اقتدار میں ہے۔ جہاں دو اقتدار پر ہوں تو وہاں رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا توازن اور تناسب برقرار نہیں رہتا۔ تو ایک دلیل وحدہ لا شریک ہونے کی یہ ہے کہ کائنات کا زبردست نظام یہ بتلاتا ہے کہ ایک کا اقتدار قائم ہے، دو نہیں ہے، دو سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کے آج تک جتنے بھی مشرک ہیں، ان مشرکوں نے چند چیزوں میں موحدوں سے اختلاف نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ امن خلق میں ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون اتارتا ہے تو اس کا جواب بھی دیں گے کہ اللہ۔ تو یہ کائنات کا پیدا کرنا، بارشوں کا بھیجنا، موسموں کا تبدیل کرنا، سورج اور چاند کا ایک زبردست نظام کے تحت طلوع و غروب ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں مشرکوں نے بھی کبھی موحدوں سے اختلاف نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالی ہی کی ہیں، سب کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ ہندو سے بڑا مشرک اس زمین پر کبھی کوئی نہیں ہوا، ہندو بڑے مشرک ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی حضرت کو صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، ان کے بیان میں نے ایک مرتبہ سنا، فرمایا کہ انڈیا کے ایک علاقے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ریل کے انجن کی پوجا کر رہے تھے۔ وہاں ریل کے انجن کی پوجا کی جا رہی ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں اور اس سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں۔ کہا ارے یہ کیا، ریل کے انجن کو خدا بنا لیا؟ کہا بہت طاقتور ہے، شکتی ہے اس کے اندر، اتنے ڈبوں کو کھینچ کے چلتا ہے۔ تو ہندو بڑے مشرک ہیں، لیکن ہندوؤں کے ہاں بھی کائنات کے سب سے بڑے معبود کا تصور موجود ہے۔ چنانچہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنی سی کوشش کر لی ہے، باقی اوپر والا جانے۔ تو اوپر والے کا تصور ہندوؤں کے ہاں بھی موجود ہے۔ تو کائنات کا جو سب سے عظیم الشان معبود اور خالق ہے، اس کے بارے میں کبھی مشرکوں نے بھی موحدوں سے اختلاف نہیں کیا۔ تو دلیل دینے کی ضرورت تو وہاں ہو کہ جہاں اختلاف پایا جائے۔ یہ معاملہ کبھی اختلاف کا شکار نہیں ہوا۔ مشرکوں سے پھر ہمارا اختلاف کیا ہے؟ مشرکوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کچھ طاقتیں اپنے ان مقرب بندوں کے سپرد کی ہوئی ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی بگڑی کو بنا سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے ان کو بھی طاقت دے رکھی ہے، اور اگر یہ بگڑی کو بنانا چاہیں اور مرادوں کو پورا کرنا چاہیں تو یہ بگڑی بنا سکتے ہیں، مرادوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست مورخ اسلام اور مفکر اسلام گزرے۔ انہوں نے چھوٹی سی کتاب ہے بچوں کے لیے لکھی ہوئی قصص النبیین، اس میں تذکرہ کیا ہے کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو
جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا وہ اور ان کی اولاد شرک میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے تھے، ان کے تو سامنے ساری باتیں تھیں. لہذا نسل انسانی میں کافی عرصے تک بالکل بھی شرک نہ رہا، لیکن آہستہ آہستہ اعمال میں کمزوری آنے لگی اور نفسانی خواہشات غالب ہونے لگی، تو ایک دوسرے سے جھگڑا اور بگاڑ پیدا ہونے لگا. لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے رہے جو بڑی سچی عبادت کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ان کا تعلق ایسا تھا کہ جب وہ دعا مانگتے تھے ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. تو جو بے عمل تھے وہ ان کی دعا لینے کی کوشش کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو جو ان سے محبت کرنے والے تھے، ان اللہ والوں سے جو محبت کرنے والے تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے، اور اب انہیں یاد آتی تھی کہ بھئی کیسے نیک لوگ تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، ان سے اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے، وہ دعا مانگتے تھے، دعا قبول ہو جاتی تھی. یہاں سے شیطان کو راستہ ملا، وہ آیا ان کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ وہ جو فلاں فلاں لوگ تمہاری قوم میں ہوا کرتے تھے تو تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے، مقرب بندے، عابد و زاہد. کہا اب تمہیں یاد آتے؟ کہا بہت یاد آتے. کہا تو ان کی کوئی یادگار اپنے پاس رکھ لو نا، کہ جب وہ یاد آیا کریں تمہارا دل بہل جائے ان کی یادگار دیکھ کے. کہا کیا یادگار؟ کہا ان کی صورت بنا لو اور ان کی صورت کو دیکھا کرو جب وہ یاد آئیں. خیال اچھا لگا اور چند صورتیں بنا کر اس نے دے دی. لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں بالکل. کہا بس اب یہ رکھو. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ پھر چند نسلیں گزری تو وہ صورتیں مجسموں میں تبدیل ہو گئی، وہی مجسمے پھر معبودوں میں تبدیل ہو گئے. تو جو بت بنائے گئے، یہ بت ان مقدس نیک بندوں کے بنائے گئے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے بڑے مقرب عبادت گزار تھے. اب مشرک کیا کہتے تھے؟ مشرک یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشیاں اللہ کے پاس، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے. یہ ہے شرک کی ابتدا. یہاں ہمارا مشرکین سے اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو بنانے میں کسی کو شریک نہیں کیا، اکیلے اپنے حکم سے پوری کائنات بنا دی. اس نے کائنات کے بنانے میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا. اس کائنات کے چلانے میں وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اپنے خالص اقتدار سے اور اپنے فیصلے سے یہ کائنات چل رہی ہے. خطبے میں آپ نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے الا لہ الخلق والامر. سنو، وہی پیدا کرنے والا، وہی چلانے والا. کائنات کو بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے. تو جب بنانے اور چلانے میں اس نے کسی اور کو اپنا ساجھی نہیں کیا تو سر جھکانے میں وہ کسی اور کو اپنا ساجھی کیسے بنا سکتا ہے؟ جس طرح وہ کائنات کو بنانے میں اکیلا ہے اور کائنات کو چلانے میں اکیلا ہے، اسی طرح عبادت کے اندر بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کئی دلیلیں دی جا رہی ہیں یہاں پر. رب کی عبادت کرو. کیوں کریں اس کی عبادت؟ کہا اس لیے عبادت کرو کیونکہ وہ رب ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، مشکلات دور کرنے والا، مصیبتوں کو ہٹانے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، بگڑی بنانے والا، مرادیں پوری کرنے والا. تو وہ پرورش کر رہا ہے، زندگی کے آخری سانس تک ضرورت ہے وہ پوری کر رہا ہے، اس کی عبادت کرو. الذی خلقکم. دوسری دلیل، اس کی عبادت اس لیے کرو
کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بتلایا جا رہا ہے کہ رب ہونے میں اکیلا ہوں اور پیدا کرنے میں اکیلا ہوں۔ جب رب بھی میں اکیلا اور پیدا بھی میں نے اکیلے نے کیا، تو اب میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والذین من قبلکم، مشرکوں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی تھی وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اسی طریقے پر پایا ہے اپنے پچھلوں کو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا کہ پچھلے بھی اسی رب نے پیدا کیے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، اس کی بندگی کرو تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا کے دھکوں سے بھی بچ جاؤ، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچ جاؤ۔ مشرک کے ساتھ ایک عذاب دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے، ایک عذاب اس کے ساتھ آخرت میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ دنیا کو پوجنے والا کبھی بھی دنیا کا فاتح نہیں بن سکتا۔ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان اسی کائنات کے کچھ ذروں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس کے سامنے سر ٹیکتا ہے، تو کائنات کا پجاری کائنات کا فاتح نہیں بن سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں توحید کی۔ وحید الدین خان انڈیا کا ایک اسکالر ہے، اس کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، اس میں اس نے بڑے اچھے اسلوب سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ کائنات کی پوری ترقی توحید کی مرہون منت ہے، کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود پر یقین رکھا اور شرک کی گندگیوں سے نجات پائی، وہ پھر اس چیز پر قادر ہوئے کہ اس کائنات کے اسرار کو ڈھونڈیں اور اس کائنات کے چھپے ہوئے رازوں تک پہنچے۔ جو شرک میں مبتلا ہے وہ اس کائنات کی غلامی میں مبتلا ہے، کائنات کا فاتح نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی، جہنم کا عذاب۔ یہاں ایک تفصیل جو اگرچہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے لیکن اب پھر اسے یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات کو پیدا کرنے والی، کائنات کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس توحید کا نام ہے توحید ربوبیت۔ اور عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائے گی، یہ ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت مطلوب ہے اور توحید ربوبیت اس کی دلیل ہے۔ مشرکین سے ہمارا جھگڑا توحید ربوبیت میں نہیں ہے، بلکہ مشرکین سے ہمارا اختلاف توحید الوہیت میں ہے کہ جب پوری کائنات کو بنانے چلانے والا اکیلا ہے تو سجدہ اسی کا حق، طواف اسی کا حق، نظر نیاز اسی کا حق ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، تیسری دلیل اس کی بندگی کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ زمین کو بچھونا بنانے کا مطلب سمجھ میں اس وقت آئے گا جب آدمی زمین کے علاوہ دیگر سیاروں کا جائزہ لے لے۔ صرف نظام شمسی کے اندر ہی دیکھیں تو دیگر سیارے بھی تو ہیں، عطارد ہے، زہرہ ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، اور باقی سیارے ہیں۔ وہ سیارے انسانی رہائش کے قابل نہیں ہیں، کہیں سردی بہت ہے، کہیں گرمی بہت ہے، کہیں کشش ثقل حد سے بڑھی ہوئی ہے، کہیں گھٹی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کو رہائش کے قابل بنایا ہے۔ جب کہا جاتا ہے نا زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا،
تو بچھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زمین پر تم آرام سے چل سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، کھیتی باڑی کر سکتے ہو، سڑکیں بنا سکتے ہو۔ ایسی نرم بھی نہیں ہے کہ جیسے پتلا گارا ہو، اور ایسی سخت بھی نہیں ہے کہ کدال سے بھی سوراخ نہ ہو سکے، بلکہ ایک زبردست توازن کے ساتھ اس کو بنایا ہے۔ پھر ہلتی نہیں ہے، جھولتی نہیں ہے، ڈولتی نہیں ہے۔ پھر اس زمین کے اندر بڑے توازن کے ساتھ ایسی کشش رکھی ہے جو حد سے بڑھی ہوئی بھی نہیں ہے، حد سے گھٹی ہوئی بھی نہیں ہے۔ فراش کے مفہوم میں یہ سارے معانی آ گئے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ایک چھت بنایا ہے۔ آسمان تک ابھی تخیل انسانوں کا کسی تحقیق تک نہیں پہنچا۔ ہم نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ طاقتور دوربینوں سے انسان نے جہاں تک دیکھنے کی کوشش کی ہے تو سب سے دور انسان دیکھ پایا ہے کازر کہکشاؤں کو۔ ایک تلفظ میں بولتے ہیں انہیں کازر، اور ایک تلفظ میں بولتے ہیں سیزر کہکشائیں۔ 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور ایک نوری سیکنڈ جو ہے وہ 1,87,000 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اب ایک سیکنڈ ہے 1,87,000 کلومیٹر، اس سیکنڈ کو منٹوں میں، منٹ کو گھنٹوں میں، گھنٹے کو دنوں میں، پھر دنوں کو مہینوں اور سالوں میں تبدیل کریں تو 12 ارب نوری سال کے فاصلے پہ کازر کہکشاں، اور یہ کازر کہکشاں بھی پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ پہلا آسمان ابھی اس سے دور ہے۔ کتنا دور ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کا تخیل ابھی کسی تحقیق کی منزل تک پہنچا نہیں ہے۔ شاید کسی زمانے میں انسان پہچان سکے کہ آسمان کو جو چھت قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ فی الحال تو بس یہی مطلب ہے کہ آدمی جب سر اٹھاتا ہے تو اپنے اوپر ایک حسین نیلی چھت سایہ فگن دیکھتا ہے۔ دن میں دیکھو تو دن میں اس کا ایک حسن ہے، اور رات میں دیکھو تو رات میں اس کا ایک حسن ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں سما کا معنی کریں گے اوپر۔ سما کا معنی یہاں پر ہم آسمان نہیں کریں گے، بلکہ یہاں سما کا معنی کریں گے اوپر، اور نازل کیا اوپر سے پانی کو۔ ثعلبی نے لکھا ہے کل ما علاک فہو سماؤک، کہ سما کا لفظ بول کر کبھی اوپر کسی بھی چیز کو مراد لے لیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس سے آسمان یا افلاک کی دنیا ہی مراد ہو، جو بھی چیز اوپر ہے اس کے لیے بھی سما کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اسی پانی کی بدولت نکالے پھل جو تمہارے لیے روزی ہیں۔ واضح ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، بارش برسانے میں، زمین سے پھل نکالنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو اب کسی کو اس کا ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ انداد، انداد جمع ند کی، ند کا معنی ہوتا ہے ہمسر، مد مقابل۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کی تفسیر میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کوئی ہمسر ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہ کرنے والا برابر ہیں؟ کیسی نا انصافی ہے کہ نہ پیدا کرنے والے کو تم شریک ٹھہرا دو پیدا کرنے والے کا۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہا تھا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ کہہ رہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔
माशा अल्लाह वहदा, यूं कहो कि जो अकेला अल्लाह चाहेगा, यूं ना कहो जो अल्लाह चाहेगा और जो आप चाहेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की कैसी बारीक बारीक बातें बतला कर गए हैं, कैसी खालिस और सच्ची तौहीद हमारे सुपुर्द करके गए हैं। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ पैदा करने वाले और रिज्क देने वाले रब के साथ किसी ऐसे को शरीक किया जाए जो न पैदा करने वाला न रिज्क देने वाला। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने तुमको और तुमसे पहलों को सबको पैदा किया और तुम्हारी ज़रूरियात और कुल मुनाफे बनाए, फिर उसको छोड़कर किसी और को माबूद बनाना जो तुमको न नफ़ा पहुंचा सके न नुकसान, किस कदर हमाकत और जिहालत है। हालांकि तुम ये भी जानते हो कि उस जैसा कोई नहीं, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो कि उस जैसा कोई नहीं। ये तौहीद की दावत हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बातों में जो कुछ नूर और हिदायत है हम सबको अता फरमाए।